بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا۔ بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والوں، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والوں کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اسے کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والوں اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، ان کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ اے میرے مولا،
اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبدالمطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب کا اس کا پانی پی سکتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبدالمطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھود گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبدالمطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئی۔ سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب کے میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبدالمطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبدالمطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبدالمطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبدالمطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب، آج چاہے تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائے پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائی تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبدالمطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ
बढ़ाते जाओ, और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों के नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊँटों को ज़बह कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गई तो अब्दुल मुतल्लिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें निकला कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें ज़बह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि ए लोगों, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुतल्लिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ है कि 100 ऊँट ज़बह करो। यह पढ़कर उस सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सब ने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे चलो ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुतल्लिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर से ऊँट ज़बह की।